عطا بھائی کلوزنگ ورڈز، یوتھ کو کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں پیغام تو یہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کر کے جو ہم چیزیں لے سکتے ہیں. قرآن کا پازیٹیو پہلو اگر آپ دیکھیں، قرآن پاک نے جس طریقے سے ہمیں پیس کا درس دیا، اس سے بہترین کتاب قرآن پاک سے دنیا کائنات میں کوئی بھی نہیں. ایک ورلڈ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے. اگر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اسی میں پیغام بھی چھپا ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ جا کر فرعون کو دعوت دو، تو موسیٰ علیہ السلام کا جلال آپ جیسے جانتے ہیں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے ہیبت و جلال عطا فرمایا، تو ان سے فرمایا کہ فرعون سے جا کے نا فقول لہ قولا لینا، کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ جو فرعون ہے خدائی دعویٰ کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ انا ربکم الاعلیٰ، کہ نعوذ باللہ میں اعلیٰ رب ہوں. پھر بھی کہا کہ میرے پیغمبر اے موسیٰ اور ہارون جا کر پیسفل طریقے سے قول لینا، شائستہ گفتگو کرنی ہے، پیار سے بات کرنی ہے. اس طریقے سے جو وہ امپریس ہوگا وہ شاید تمہاری سختی کی وجہ سے نہیں امپریس ہوگا. تو یہ پیغام ہے قرآن پاک کی، ان چیزوں کو دیکھا جائے. اور جو یہ جنگ چل چکی ہے، یہ قریش مکہ کے قبائل جس طریقے سے ان کے اندر خوف تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آئے اسلام کلمے کا بتایا، یہ خوف ان کے اندر ہے. اسلام کو کوئی خطرہ نہیں، ان کو خطرہ ہونا چاہیے. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان سے زیادہ پاور تو کسی کے پاس نہیں تھی، پھر بھی آپ نے بہت پیسفل طریقہ اپنایا کہ جا کے آپ ان کو اس دعوت دیں اور اس پہ کنورٹ کرنے کی طرف بات کریں. ویری گڈ. میم آپ سے آخری سوال، میسج یوتھ کو کیا دینا چاہتی ہیں؟ جو دعویٰ کر رہے ہیں اس پر عمل بھی کریں. آسان بات ہے نا. زبردست. اس کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے. سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب کے بارے میں بتاتا جاؤں، رائٹر ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، بہت بڑی فین فالوئنگ ہے، اور ایک اپنا ریلیجیس پروگرام بھی ہے لرننگ قرآن اینڈ لرننگ والا. اس کے اوپر بھی قرآن کے بارے میں بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں اور کافی اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. ریسنٹلی ہماری یوتھ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ اسلام ہے کیا، اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ موضوعات پہ بات کرتے ہیں. تو ہی ہیز اے لاٹ آف گڈ گرپ آن دا سبجیکٹ. تو ہم نے ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آج ہم ان سے بھی بات کریں. مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز ان ہسٹری. اس میں جوز بھی ہیں، اس میں کرسچنز بھی ہیں، ایتھکس بھی، سارے باقی جتنے بھی. ٹاپ آف دی لسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا، حالانکہ غیر مسلم ہے تو انہیں یہ چیزیں، ان چیزوں کا علم ہے. فرانس کو بھی علم ہے، کتابیں آ رہی ہیں، غیر مسلم لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ فرانس، ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر مسلم گروتھ جس تیزی سے بڑھ رہی ہے 2015 میں 4%، اور انہی کی ریسرچ ہے کہ 2050 تک، یعنی آفٹر 30 ایئرس جو ہے یہ چلی جائے گی 24% پر. تو ان کے اندر یہ خوف بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اسلام اس تیزی سے پھیل رہا ہے. ہمارے یورپ میں جو ہے مسلمان بے انتہا زیادہ ہو رہے ہیں، لیکن اس پہ گھبرانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. سازشیں یہ بھی کر رہے ہیں، چالیں یہ بھی چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک چال چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والے ہیں. تو اس لیے ہمیں اس چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. فرانسیسی صدر کی جو یہ پاگل پن ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے پاگل پن کی وجہ سے اس نے بہت سے لوگوں کو اسلام پڑھنے پر مجبور کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے پر مجبور کر دیا. غیر مسلم جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جب ایسے واقعات ہوئے ہیں، ڈنمارک کی طرف سے ہوئے، جتنی طرف سے بھی ہوئے ہیں. عطا صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا اور آپ سے پوچھنا میں چاہوں گا کہ OIC ہے، ڈفرینٹ ہمارے پلیٹ فارمز ہیں مسلمانوں کے، ان کا کیا رول ہونا چاہیے اس پوری کی پوری سچویشن کے اندر؟ ہم نے دیکھا ریسنٹلی گورنمنٹ پاکستان نے بہت سٹرونگ میسج دیا، پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کی، آپ کے PM نے، عمران خان صاحب نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا مارک زکربرگ کو، اور اس میں بہت بلنٹلی انہوں نے مینشن کیا کہ ہولوکاسٹ کے بارے میں بات نہیں ہوتی، تو اسلاموفوبیا کو بھی آپ اس طرح سے، ہیٹ سپیچ کو بند کریں. اور اس کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی میں ریسنٹلی پڑھ رہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا کہ کسی ایک طیب رجب اردگان ہیں، اس کے بعد PM عمران خان صاحب ہیں، جنہوں نے بہت بلنٹلی اس ایشو کو اٹھایا ہے اور وداؤٹ اینی لگی لپٹی، وہ کچھ شوگر کوٹنگ کہتے ہیں، شوگر کوٹنگ نہیں کی، وہ بہت ڈائریکٹلی بولا کہ یار اس کو یو نیڈ ٹو ایڈریس دس ایشو. ہم نے UN کی اسمبلی میں بھی دیکھا، وہاں پہ بھی انہوں نے اس پہ بات کی. تو ایک تو دو چیزیں اس میں، نمبر 1 جو مختلف مسلم پلیٹ فارمز ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور مسلمان ممالک جو ہیں ان کو کس طرح پرسو کرنا چاہیے سچویشن کو؟ جی ایکچولی بات یہ ہے، جن آپ پلیٹ فارم کا ذکر کر رہے ہیں، OIC ہو گیا، UN ہو گیا، یورپی یونینز ہوگی، اصل میں یہاں پر مسلمان کنٹریز اپنی قرارداد، اپنی مذمت پیش کرتی ہیں، ٹھیک ہے. پرابلم یہ ہے کہ بس وہ ایک مخصوص حد تک جو ہے آواز اٹھتی ہے، مہینہ گزرے گا، پھر یہ تمام جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں، خاموشی. اسی خاموشی کو دور کرنے کے لیے جب تک عرب کنٹریز آپس میں ایک نہیں ہوں گے، جب تک ایک طریقے سے وہ اپنا پیغام ریکارڈ کروائیں گے، یہ بائیکاٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے شروع ہو گیا پروڈکٹس کا، یہ کتنے مہینے کے لیے ہوگا؟ 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے؟ آپ فور ایور کے لیے کریں نا. آپ ان کو پیغام پہنچائیں، آپ نے نقصان کا 2 مہینے کے لیے نہیں کرنا. جب آپ
کنٹینیو اس چیز کو کرتے ہیں تو اس چیز کا فائدہ ہوتا ہے. اور دوسرا بیسیکلی اسلاموفوبیا جو ٹرمنالوجی ہے نا وہ ابھی کی ہے, لیکن جو نظریہ ہے, یہ سوچ ہے, یہ 1400 سال پہلے کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل کس سوچ کا مالک تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پہ اگر ٹائم ہے تو میں یہ چیز بیان کرتا چلوں کہ آپ تشریف فرمائے, ابو جہل آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہتا ہے کہ آپ جو ہے کس حلیے میں, نعوذ باللہ, آپ کے بال بکھرے ہوئے ہیں, آپ کے کپڑے پرانے ہیں. تو آپ نے فرمایا صحیح کہہ رہے ہو. تو آپ نے, وہ ابو جہل کہنے لگا کہ آپ کی وجہ سے اتنا ہماری معاشرت کو نقصان ہو رہا ہے, بگاڑ پیدا ہو گیا. آپ نے کہا صحیح کہہ رہے ہو. اسی وقت سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور آ کر کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کتنے حسین و جمیل لگ رہے ہیں, آپ کی زلفیں کتنی پیاری ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ صحیح کہہ رہے ہو. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے اسلام کو اتنا فائدہ ہو رہا ہے. حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو نہیں سنی ابو جہل کی. تو وہاں پہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابوبکر صحیح کہہ رہے ہو. تو ابو جہل کہنے لگا میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں, یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, تو آپ دونوں کی بات پہ صحیح کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو جہل کا جو اندر کا گند ہے, اپنے دل کا جو گند ہے, اس کی نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق کا جو دل پاک ہے, اس نگاہ سے مجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ جنگ, یہ لوگ جس طریقے سے اسلام کو دیکھتے ہیں, ان کے اندر یہ اس چیز کا فالٹ ہے, یہ کبھی خوبصورتی کو نہیں سمجھ سکتے. پازیٹیو پہلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابوبکر صدیق کی صورت میں سامنے آیا, اور نیگیٹو پہلو ابو جہل کی صورت میں سامنے آیا. تو ایکچولی دو گروپس ہیں, حزب اللہ اور حزب الشیطان. شروع ازل سے آدم علیہ السلام دیکھیں ابلیس کے مقابلے میں, ابلیس کی جنگ ہے نا, آدم علیہ السلام سے جب شروع میں ہوا, جنت سے نکالا. پھر آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کی جنگ ہے. حق باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے اور وہ چلتی رہے گی. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل, پھر حسینیت اور یزیدیت. اللہ نے حق اور باطل کی جنگ ہے نا قیامت تک رہے گی, لیکن ہمیشہ حق نہیں جیتنا ہے. ڈیفینیٹلی, اور یہی اللہ تعالیٰ کا بھی پیغام. ڈیفینیٹلی. اب یہ سارے ایونٹس اتنے زیادہ تیزی کے ساتھ کیوں بار بار رونما ہو رہے ہیں؟ دیکھیں, ہمیں ایک بات جو ابھی آپ لوگ بات کر رہے تھے اس میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بات بار بار کہی جاتی ہے, ہمارے جذبات مجروح ہیں. یہ اٹیک ہمارے جذبات پہ تو نہیں ہوتا, ہماری آئیڈیالوجی پہ ہوتا ہے, ہمارے نظریات پہ ہوتا ہے کہ ہم جس ہستی کو, جس ذات کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں, وہ ان کے اندر نعوذ باللہ کوئی نقص یا عیب نکالتے ہیں اور اس کو لوگوں میں پروپیگیٹ کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, یہی چیز ہے نا جو ہم فیس کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے جذبات مجروح ہو رہے ہیں یا ہمارے عقیدے کے اوپر, ہماری آئیڈیالوجی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنا ضروری ہے نا. اور اسی لیے اس طرح کی نئی چیزیں روز شکل بدل کے آتی رہیں گی. اور یہ آج نہیں ہو رہا, ہمارے آخری نبی کے ساتھ نہیں ہو رہا, ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے. حضرت موسیٰ کو آسانی سے مان لیا تھا قوم بنی اسرائیل نے, وہ تو من و سلوہ اتارتے تھے, ہے نا. انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک چھڑی ماری اور نکل گئے سارے, اور فرعون غرق ہو گیا. اتنی بڑی پاور کو ایک چھڑی نے, موسیٰ کی ایک چھڑی نے غرق کر دیا تھا. سب نے دیکھا تھا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگ بجھ گئی تھی, لوگ مان گئے تھے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. یہ دو آئیڈیالوجیز ہیں جو آپس میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں, اور اسلام کے اوپر پوری دنیا سے اٹیک ہونا اس بات کی نشاندہی ہے کہ کوئی اس آئیڈیالوجی کو کسی بھی طرح سے چیلنج کرے تو اس کے آگے بڑی بات نہیں لا سکتا. قرآن کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نا, ہاتھو برہانوں کو لے آؤ, کوئی دلیل لے کر آنا ہے تو نہیں لا سکے نا. اب یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ دو نظریات کی جنگ ہے. اس میں ہمارے جذبات نہیں, ہماری عقل و فہم, ہماری حکمت, ہماری تدبیر, ہماری تربیت جو ہے وہ کام کرے گی. جذبات کہاں رکھیں اس میں کوئی جذبات نہیں ہے. ہماری جہالت ہے جو ہم لوگ آج توہین رسالت میں موٹر سائیکل جلانے کی بات کر رہے ہیں. کہاں اتنا بڑا ایشو, کتنی بڑی ذات, اور ہم اس کے اندر سے کیا پرابلم نکال رہے ہیں. اور جس کی موٹر سائیکل چلا رہے ہیں وہ بیچارہ خود بھی مسلمان ہے, وہ خود بھی مسلمان ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ نظریاتی جنگ ہے, اور اس میں جیتے گا وہ جو نفسیاتی طور پر زیادہ مضبوط ہے. ٹرو. تھینک یو. ناظرین, امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور شاید آج کل کے دور میں جو فتنہ ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا اب ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہو چکا ہے. آپ اپنے اسلام کو, جیسے یہاں پہ ضیاء صاحب نے بھی کہا, عطا بھائی نے بھی کہا, میم نے بہت اچھی بات کی کہ آپ اگر ریاکشن دینا چاہتے ہیں تو ریاکشن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان کو وہ ذات بن کے دکھائیں جس ذات سے وہ نفرت کر رہے ہیں. آپ ان کو انہی کی چال ان پہ الٹی کر دیں. وہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, نعوذ باللہ وہ چاہتے ہیں ان کی شان میں گستاخی ہو, آپ ان کو ان جیسا بن کے دکھا